حزب اللہ نے مار گرائے 19 اسرائیلی فوجی۔ مزاحمتی گروہ حزب اللہ کے ڈرونز کا بڑا دھماکہ، لبنان کی سرحد پر جنگ ہوئی مزید خطرناک۔ ایک اور اسرائیلی فوجی حزب اللہ کے حملے میں ہلاک۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال۔ مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں جاری کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے 15 مئی کو جاری اپنے بیان میں تصدیق کی ہے کہ جنوبی لبنان یعنی سدن لبنان میں حزب اللہ کے حملے میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ اس تازہ ہلاکت کے بعد جنگ اور جنوبی لبنان میں زمینی کارروائی جو اسرائیل نے اپنی فوجی بھیجے ہیں لبنان کے اندر، لبنانی زمین میں وہ جو اسرائیل کی فوج جا کر حملے کر رہے ہیں، اس پر جو ان کو وہاں مزاحمتی گروہ حزب اللہ کا سامنا ہے، اس مقابلے میں جنوبی لبنان میں زمینی کارروائی شروع ہوئی اور اس میں اب تک حزب اللہ کے ہاتھوں مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ہلاک ہونے والا فوجی اسٹاف سرجنٹ نیگیو ڈیگن تھا، جو گولانی بریگیڈ کی 12ویں بٹالین سے تعلق رکھتا تھا۔ فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے داغے گئے مورٹار شیل نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی پوزیشن کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ جمعرات کی رات تقریباً 10 بجے کیا گیا اور فوجی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق اس سال لبنان اور ایران سے جڑی جنگی صورتحال کے آغاز سے اب تک 700 سے زائد اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ ان بڑھتے ہوئے نقصانات نے اسرائیلی فوج کے لیے نئی مشکلات پیدا کر دی ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سرحدی علاقوں میں لڑائی مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب حزب اللہ نے حالیہ ہفتوں میں ایک نئی اور غیر معمولی حکمت عملی اپنائی ہے۔ تنظیم جو ڈرون ہے جس کا تنظیم کا جو FPV ڈرون ہے وہ مسلسل حملے کر رہی ہے۔ یہ ایسے ڈرون ہوتے ہیں جو براہ راست ہدف تک یعنی ٹارگٹ تک پہنچ کر حملہ کرتے ہیں اور انہیں روکنا انتہائی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ حزب اللہ نہ صرف جنوبی لبنان یعنی سدن لبنان میں موجود اسرائیلی فوجی پوزیشنوں کو نشانہ بنا رہی ہے، بلکہ سرحد پار اسرائیلی فوجی اڈوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس پر یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ فوج نے ابتدا میں ان ڈرون خطرات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بعض رپورٹس کے مطابق فوجی قیادت کو بار بار خبردار کیا گیا تھا کہ حزب اللہ جدید ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر سکتی ہے، لیکن ان انتباہات یعنی ان وارننگز پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لبنان میں اسرائیلی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی فوج اپنی چوکیوں اور سرحدی پوزیشنوں کے گرد جال نصب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ڈرون حملوں سے بچا جا سکے۔ جو FPV ڈرون ہے حزب اللہ کے جو لگاتار تباہی مچا رہے ہیں اور کئی اسرائیلی فوجیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ فوجی ماہرین کے مطابق FPV جو ڈرون ہے یہ روایتی فضائی نظام کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں، کیونکہ یہ کم بلندی پر تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور اچانک حملہ کرتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ حزب اللہ اسی شدت سے ڈرون حملے جاری رکھتی ہے حزب اللہ، تو اسرائیلی فوج کے لیے جنوبی لبنان میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنا مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل بھی مسلسل فضائی حملے اور زمینی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے باعث خطے میں بڑے تصادم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔